مثلاً جو امارات معتبر ہے، جن امارات پر اعتبار کر کے ان کے ذریعے سے حکم شریع کو استنباط کیا جاتا ہے، ان امارات کے بارے میں بحث ہے۔ کل جیسے کہ صاحب کتاب نے فرمایا کہ امارات کے بارے میں بحث کرنے سے پہلے چاہے وہ امارات شرعی ہو یا امارات عقلی ہو، ان امارات کے بارے میں بحث کرنے سے پہلے ہم قطع کے احکام کے بارے میں بحث کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگرچہ یہ بحث قطع علم اصول میں داخل نہیں ہے، علم اصول سے خارج ہیں، لیکن پھر بھی ہم بحث کریں گے۔ کس سے بحث کریں گے؟ قطع سے۔ کہا تھا کہ اگرچہ یہ قطع علم کلام کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، آقا باقر دامت ذیلوں نے لکھا ہے کہ شباہت رکھتا ہے کہنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ جو بحث قطع ہے یہ خود کیا ہے؟ علم کلام میں داخل ہے، یعنی خود یہ علم کلام ہے، علم کلام کے جو ہے حصہ ہے یہ بالکل یہ قطع یہ جو ہے اس کے ساتھ شباہت نہیں رکھتا ہے، بلکہ خود اس میں کے اندر شامل ہے۔ اب کسی چیز کے ساتھ شباہت دینے میں اور اس کو کیا ہے اس میں داخل کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو صاحب کتاب نے فرمایا کہ اگرچہ یہ بحث قطع داخل نہیں ہے علم اصول میں، لیکن پھر بھی ہم بحث کریں گے۔ کیوں بحث کریں گے جب یہ علم اصول میں داخل نہیں ہے بحث کی قطع؟ تو کیوں جو ہے بحث کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ چونکہ قطع یہ جو قطع کی جو بحث ہے یہ زیادہ مناسبت رکھتی ہمارے مقام کے ساتھ۔ مقام سے مراد کیا ہے؟ یعنی امارات کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ امارات کے ساتھ۔ اچھا وہ مناسبت کیا ہے؟ مثلا دیکھیں، امارہ کے ذریعے سے بھی ہم حکم واقع تک پہنچ جاتے ہیں اور قطع کے ذریعے سے بھی ہم حکم واقع تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا امارہ کے ذریعے سے بھی وجوب کو ثابت کیا جاتا ہے، قطع کے ذریعے سے بھی وجوب کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے مثلا امارہ کی مخالفت، امارہ معتبرہ کی مخالفت کرنے سے بھی مثلا عقاب ہے، اور اسی طریقے سے قطع کی مخالفت کرنے کی صورت میں بھی مستحق ہے عقاب ہوگا، اس کے علاوہ بھی، یعنی لہذا اس بنا پر فرماتے کہ قطع سے بحث کرنا مناسبت رکھتی ہیں ہمارے اسی موضوع بحث کے ساتھ۔ یہاں تک کل کی بات تھی۔ آج فرماتے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ الَّذِي وُضِعَ عَلَيْهِ الْقَلَمُ إِذَا الْتَفَتَ إِلَى حُكْمٍ فِعْلِيٍّ وَاقِعِيٍّ أَوْ ظَاهِرِيٍّ مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَوْ بِمُقَلِّدِهِ، فرماتے کہ جان لو کہ وہ بالغ، یہ جو لفظ بالغ ہے آغائے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے رسائل ہے، اس میں بالغ کی جگہ پر وہاں پر لفظ مکلف آیا ہے، لفظ مکلف آیا ہے۔ اب یہاں سے تقسیم بندی کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ جب مکلف یا بالغ کہو یا مکلف کہو، آغائے اخن کے مطابق یہاں پر بالغ ہے، آغائے شیخ انصاری کے حساب سے مکلف ہے۔ مکلف یا بالغ جب متوجہ ہوتا ہے کسی حکم شرعی کی طرف، کسی حکم شرعی چاہے وہ واقعی ہو یا ظاہری ہو، جب وہ کسی حکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس صورت میں مکلف کی جو حالت ہے یا یہ جو بالغ کی جو حالت ہے وہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو اصل بنیادی جو نقطہ ہے اس کو سمجھنا ہے۔ اب یہ جو تقسیم بندی ہے، قطع کو جو تقسیم کیا ہے، اس تقسیم بندی میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اور اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے بنیادی۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے قطع کو یعنی متعلق قطع کو جو کہ حکم ہے اس کو جو ہے 3 حصوں کی طرف تقسیم کیا ہے۔
یعنی مکلف جب حکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو حکم کے بارے میں مکلف کو یا قطع ہوتا ہے یا ظن ہوتا ہے یا شک ہوتا ہے. بات واضح ہے. مثلا میں جب نماز جمعہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یعنی غیبت امام میں متوجہ ہوتا ہوں ایک حکم کی طرف، اب یا مثلا نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں مثلا مجھے قطع ہوگا یا ظن ہوگا مثلا یا شک ہوگا. اب اس بنا پر حکم کے بارے میں قطع اس طریقے سے تعلق رکھتا ہے کہ قطع حکم کے بارے میں جو قطع ہے یہ نہیں، حکم کا تعلق قطع کے ساتھ 3 طریقوں سے ہوگا. ایک دفعہ حکم کے بارے میں انسان قطع رکھتا ہے کہ مثلا بالکل امام کے غیبت میں نماز جمعہ ہی مثلا واجب ہے، قطع ہوگا. ایک دفعہ قطع نہیں ہوگا بلکہ حکم کے بارے میں ظن حاصل ہوگا. حکم کے بارے میں ظن حاصل ہوگا. آپ کو معلوم ہے منطق میں پڑھا ہے ظن میں مثلا 80% ترجیح دی جاتی ہے. یا شک ہوگا، شک میں 50% کی بات ہوتی ہے. یا نماز جمعہ واجب ہے یا مثلا نماز ظہر واجب ہے، یعنی بالکل کسی طرف بھی ترجیح نہیں ہے، طرفین ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس بنا پر جب مکلف یا بالغ متوجہ ہوتا ہے کسی بھی حکم کی طرف، چاہے وہ حکم واقعی ہو یا حکم ظاہری ہو، تو اس صورت میں یا حکم کے بارے میں قطع ہوگا یا ظن ہوگا یا شک ہوگا. یہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کے مطابق حکم واقعی. اما اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم جو کہ متعلق ہے اس قطع کے ساتھ، اس قطع کے لیے، اب یہ اس میں حکم ظاہری بھی شامل ہے حکم واقعی کے ساتھ. اس بنا پر شیخ اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم کیا ہے 2 حصوں میں. قطع حکم کے بارے میں یا قطع ہوگا یا قطع نہیں ہوگا، یا قطع ہوگا یا قطع نہیں ہوگا. کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 2 حصوں میں تقسیم کیا. اب ایک یہاں پر اب توجہ کرے، شیخ انصاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حصوں کی طرف تقسیم کیا، اور جبکہ شیخ اخوند خراسانی نے 2 حصوں کی طرف تقسیم کیا. یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی فرق یہ ہے، شیخ اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقسیم بندی کی ہے، یہ تقسیم بندی اس حوالے سے کی ہے، فرماتے کہ متعلق قطع، توجہ کر کیا کہا؟ متعلق قطع صرف حکم واقعی نہیں ہے بلکہ حکم واقعی کے ساتھ حکم ظاہری بھی ہے. بات واضح ہوئی نہیں؟ حکم واقعی کے ساتھ حکم ظاہری بھی ہے. اب اس بنا پر اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تقسیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی قطع کو، یعنی قطع جو ہوگا حکم کے بارے میں، چاہے وہ حکم واقعی ہو یا حکم ظاہری ہو، دونوں صورتوں میں یعنی حکم کے بارے میں قطع ہوگا یا قطع نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے قطع نہ ہونے کی صورت میں پھر وہاں پر کیا ہے؟ ظن پر عمل کرنا ہے، یا اگر وہ بھی نہ ہو تو مثلا پھر وہاں پر جو دوسرے امور ہے، اصول عملیہ وغیرہ ہے، ان پر عمل کرنا ہے. اما شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 حصوں کی طرف تقسیم کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے متعلق قطع صرف اور صرف حکم واقعی کو قرار دیا ہے. کس کو قرار دیا؟ حکم واقعی کو. یعنی حکم واقعی کی حالت، حکم واقعی کی جو حالت ہے وہ 3 صورتوں سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فعلم، جان لو کہ ان البالغ الذی، بتحقیق وہ بالغ، اسی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس میں یہاں پر بالغ کی جگہ پر لفظ مکلف ہے. ان البالغ الذی، وہ بالغ
وضع علیہ القلم جس کے اوپر قلم کو وضع کیا گیا ہے، یعنی جو چیز جو اس کے اوپر کیا ہے، جس چیز کو واجب قرار دیا گیا ہے. اذا التفت کب یعنی بالغ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب عاقل ہو، بالغ ہو اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ عقل ہو، جس کو کیا کہتے ہیں؟ شروط عامہ کہتے ہیں نا، شروط عامہ. بالغ وہ ہوگی جس کے اوپر کیا ہے، یعنی قلم وضع کیا ہو. کب؟ اذا التفت. التفت کے اندر معلوم ہے التفت کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ بالغ. جب یہ بالغ متوجہ ہوتا ہے الی حکم فعلی واقعی، کس کی طرف؟ حکم فعلی واقعی کی طرف، اور ظاہری کی طرف. شیخ انصاری کی جو عبارت ہے اس میں صرف الی حکم فعلی نہیں، حکم واقعی ہے، حکم واقعی ہے، اور فعلی بھی نہیں ہے، ظاہری بھی نہیں ہے. اب یہاں پر اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے حکم واقعی اور حکم ظاہری دونوں شامل ہیں. متعلق وہ حکم، چاہے حکم واقعی ہو یا حکم ظاہری ہو، وہ تعلق رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ بھی اس سے مکلف کے ساتھ، یہاں مکلف سے مراد وہی مجتہد کے ساتھ، اور بمقلدہ ہی یا مجتہد کا جو مقلد ہے اس کے ساتھ. اب جب مکلف یعنی جب بالغ کسی حکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو صورت میں یہاں پر یہ صورتیں بنے گی، یعنی چاہے حکم ظاہری کی طرف متوجہ ہو یا حکم واقعی کی طرف متوجہ ہو. جب مکلف یا بالغ دونوں کی ہیں، جب متوجہ ہوتا ہے کسی حکم کی طرف تو فَإِمَّا یا تو يَحْصُلَ لَهُ اس مکلف کے لیے حاصل ہوتا القطع بِهِ کس کے بارے میں؟ عوام اس حکم کے بارے میں قطع ہوتا ہے، اولا یا قطع نہیں ہوتا ہے، یا قطع نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ دو حصوں میں تقسیم ختم. وعلی الثانی دوسری صورت میں، ثانی سے مراد جب قطع حاصل نہ ہو تو اس صورت میں لا بد ضروری ہے من انتہائی ہی یہ مکلف پہنچ جائے علامہ اس چیز کی طرف استقل به العقل جس کے بارے میں عقل مستقل حکم کرتی ہے. وہ ماں کیا ہے؟ یعنی عقل کس چیز کے بارے میں حکم کرتی ہے؟ خود من کے ذریعے سے اس ماں کو بیان کرتے ہیں. من اتباع الظن وہ ظن کی پیروی کرے، لو حاصل لہو اگر ظن اس کے لیے حاصل ہو. بات واضح ہے. اب ایک چیز کے بارے میں مکلف کو قطع حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسرا طریقہ اس کے پاس کیا ہے؟ ظن ہے. یعنی ایک چیز کے بارے میں آپ کو 100% یعنی قطع نہیں ہے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ 80% والے پر انسان عمل کرے گا. یہ بات واضح ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وقت تمت مقدمات الانسداد جو مقدمات انسداد ہے وہ وہاں پر تمام ہو. علی تقریر الحکومہ یعنی وہاں پر عقل کے لیے حکومت ثابت ہو تو یہ مقدمات انسداد انشاءاللہ یہ بحث بعد میں آئے گی. وَإِلَّا سے مراد اگر وہاں پر مکلف کے لیے ظن حاصل نہ ہو تو کیا کرے گا؟ پھر تیسرے فالرجوع الى الاصول العقلیہ اصول عقلیہ کی طرف رجوع کرے گا. وہ کیا ہے؟ من البراءۃ والاشتغال والتأخیر على تفصیل یاتی فی محلہ انشاءاللہ تعالی. اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں سے وَإِنَّمَا أَمَّمْنَا مُتَعَلِّقَ الْقَطْعِ یہی جو ابھی جس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا اسی کو بیان کرتے ہیں کہ بتحقیق ہم نے متعلق قطع کو عام کر دیا. اوپر دیکھیں متعلق قطع کیا؟ ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حکم فعلی واقعی او ظاہری کہا تھا تو فرماتے کہ متعلق قطع کو ہم نے عام کر دیا. یعنی یہ اشارہ ہے اس اختلاف کی طرف جو شیخ اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ انصاری کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متعلق قطع صرف اور صرف حکم واقعی ہے اور شیخ اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متعلق قطع حکم ظاہری اور حکم واقعی دونوں ہیں. دلیل کیا ہے؟ فرماتے کہ لعدم اختصاص احکام ہی
کیونکہ احکام قطع مختص نہیں ہیں اذا کان متعلقا بالاحکام الواقعیہ، جب یہ قطع تعلق رکھے احکام واقعہ کے ساتھ. یہ قطع مختص بھی احکام واقعی نہیں ہے بلکہ قطع کا تعلق احکام ظاہری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی. فرماتے کہ وَخَصَّصْنَا بِالْفِعْلِ. اب دیکھیں اوپر اسی عبارت میں دیکھیں اذا التفت الى حکم فعلی واقع. شیخ انصاری کی عبارت میں فعلی نہیں ہے، حکم الى حکم واقعی ہے، فعلی نہیں ہے. صحیح. فرماتے کہ یعنی یہ دوسرا اختلاف ہے شیخ انصاری کے ساتھ. فرماتے کہ ہم نے وخصصنا بالفعل یعنی قطع کو ہم نے مخصوص کیا کس کے ساتھ؟ فعلی کے ساتھ. اب فعلی کہنے سے کیا خارج ہو گیا؟ شانی اور اقتضائی، یہ بالقوہ والی جو چیزیں ہیں وہ خارج ہو گئی. آپ کو معلوم ہے ایک یہ بالفعل کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ شانی اور بالقوہ و بالاقتضاء اس کے مقابلے میں آتا ہے. جب فعلی کہتے ہیں تو یعنی جو حکم فعلیت کے مرحلے تک پہنچا ہے. یہ آپ نے اصول میں پڑھا ہے، مثلا کسی بھی چیز کے بارے میں جب مولا مثلا حکم کرتا ہے تو اس کے مراتب ہے. پہلے مثلا شوق پیدا ہوتا ہے، شوق کے بعد اس شوق کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کیا وہاں پر کوئی مانع اور رکاوٹ نہ ہو تو پھر وہاں پر مولا کا ارادہ ہوتا ہے اور پھر ارادہ فعلی تک پہنچ جاتا ہے. پھر وہاں پر مولا کیا کرتا ہے؟ عامر کرتا ہے. تو فرماتے کہ یہ جو حکم ہے حکم فعلی ہو، وہ حکم جو حکم شانی ہے، وہ جو اقتضائی ہے، بالقوہ ہے، وہ ہمارے محل بحث نہیں ہے. فرماتے کہ وخصصنا بالفعل، اور ہم نے قطع کو مختص کیا. بالفعل سے مراد واضح فعل سے مراد فعل ہے اور حکم فعلی ہے. ہاں فعلی سے مراد کیا کہا؟ حکم ہے فعلی مراد ہے، حکم فعلی مراد ہے. کیوں؟ لاختصاصها، کیونکہ یہ حکم فعلی مختص ہے بما اس چیز کے ساتھ اذا کان متعلقا به، جب یہ قطع تعلق رکھے کس کے ساتھ؟ اسی حکم کے ساتھ. علامہ ستطلع علیہ، اس قانون کے مطابق ان قریب آپ اس سے آگاہ ہو جائیں گے. اشارہ کر رہے ہیں بات کی طرف، وہ بات میں ہی ختم. وَلِذَالِكَ، یہ جو لذالک ہے یہ علت ہے پہلے والی. اس وقت دیکھ وَإِنَّمَا أَمَمْنَا مُتَعَلِّقَ الْقَطَعِ، ٹھیک ہے نا جی. بے تحقیق ہم نے متعلق قطع کو کیا کیا؟ عموم کیا، عام کیا. اب عام کرنے کی وجہ سے فرماتے ہیں جب ہمارے نزدیک متعلق قطع کیا ہے؟ حکم ظاہری بھی ہے اور حکم واقعی بھی ہے، جبکہ شیخ انصاری کے نزدیک متعلق حکم کیا ہے؟ صرف حکم واقعی ہے. تو فرماتے کہ اب اسی وجہ سے چونکہ شیخ انصاری کے نزدیک متعلق قطع صرف حکم واقعی ہے، اس لحاظ سے اس نے تقسیم کیا ہے 3 حصوں کی طرف، جبکہ ہمارے نزدیک متعلق قطع حکم ظاہری اور حکم واقعی دونوں ہیں. اسی لیے ہم نے شیخ انصاری کی جو تقسیم اس کو چھوڑ کر ہم نے ایک اور تقسیم کیا ہے. دیکھیں لذالک سے مراد پھر وہی یعنی متعلق جو قطع ہے وہ کیا ہے؟ ذالک سے مراد یعنی متعلق قطع چونکہ عام ہے، یعنی جس کے اندر حکم واقعی اور حکم ظاہری دونوں کو ہم نے شامل کیا ہے. عام کیا؟ اسی وجہ سے ولذالک، اسی وجہ سے عدلنا، ہم نے عدول کیا کس سے؟ اما اس چیز سے یا اس طریقے سے فی رسالت شیخنا العلامہ علی اللہ مقامہ، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو رسالہ ہے اس سے مراد وہی فیض رسول جو رسائل ہے، اس کتاب میں جو اس کا جو قاعدہ قانون ہے، اس کا جو طریقہ ہے تقسیم بندی کی، اس سے ہم نے عدول کیا. وہ کیا ہے؟ خود اما کو بیان کر رہے ہیں من تسلیس الاقسام. انہوں نے جو 3 تقسیم کیا ہے، یعنی کہا کہ جو ہے حکم واقعی کے بارے میں مکلف کو یا قطع ہوگا یا زن ہوگا یا شک ہوگا، یہ طریقہ استعمال کیا تھا. جبکہ شیخ اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک جو ہے متعلق قطع
حکم واقعی اور حکم ظاہری دونوں ہیں، اس لحاظ سے ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا، یعنی یا تو حکم چاہے حکم ظاہری ہو حکم واقعی ہو دونوں کے بارے میں یا قطع ہوگا یا قطع نہیں ہوگا، یہ دو طریقے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جو ہے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود حکم واقعی کی جو حالت، دوسرے الفاظ میں شیخ کیا ہے شیخ اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے خود کیا کہتے ہیں قطع کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ کس کو بیان کر رہے ہیں؟ قطع کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ اما یہ جو ہے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ ڈائریکٹ حکم واقعی کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ بات واضح ہوئی نا؟ اب یہاں سے آغا اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تقسیم کیا اس تقسیم کے مطابق قطع یا تو حکم واقعی و حکم ظاہری کے بارے میں یا قطع ہوگا یا قطع نہیں ہوگا۔ ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا، جبکہ شیخ انصاری کی تقسیم کے مطابق 3 حصوں میں۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم نے جو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اگر اس تقسیم کو اگر آپ قبول نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کو ایک اور طریقے سے ہم تقسیم کریں گے، ایک اور طریقے سے ہم تقسیم کریں گے۔ وہ تقسیم یہ ہے کہ مکلف کو حکم واقعی و حکم ظاہری کے بارے میں یا تو قطع ہوگا ایک، اگر قطع نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں ظن معتبر اس کو ملے گا، اگر ظن معتبرہ بھی اگر اس کے پاس نہ ہو تو تیسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ اصول عملے کی طرف رجوع کرے گا۔ بات آج ہو گئی۔ اب فرماتے کہ بابا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، قطع کو متعلق قطع جو ہے حکم ہے، یعنی قطع ہوگا جو انسان حکم کے بارے میں قطع ہوگا، یا تو حکم کے بارے میں قطع ہوگا یا حکم کے بارے میں شک ہوگا، ظن ہوگا یا حکم کے بارے میں شک ہوگا۔ یہ جو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، یہ تقسیم آپ کو کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ بات بات ہوگا نہیں؟ یعنی آغا اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تو کہا کہ یعنی 3 حصوں میں ہی تقسیم کرنا ہے، تو میں نے بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا، یہ تقسیم بہتر ہے کس سے؟ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس تقسیم بندی سے۔ تو آپ اس تقسیم کو کیوں قبول نہیں کرتے ہیں؟ توجہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے یعنی اس تقسیم کو بہتر سمجھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے قطع ظن، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکم واقعی کے بارے میں یا قطع ہوگا یا ظن ہوگا یا شک ہوگا۔ ظن کو مطلق رکھا ہے، ظن کو مطلق رکھا ہے، اور جب ظن کو مطلق رکھا ہے تو اس ظن کے اندر ظن غیر معتبرہ بھی شامل ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں آغا اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے اس تقسیم کو ترجیح دی کہ آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقسیم کیا ہے اس تقسیم میں اقسام کے درمیان تداخل ہوتا ہے۔ کس کے درمیان؟ اقسام کے درمیان۔ یعنی آپ تقسیم ہمیشہ اس طریقے سے کریں کہ اس تقسیم میں تداخل نہ ہو، یہ فرد اس فرد میں داخل نہ ہو۔ تقسیم کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس سے غیر ہے، ان دونوں کے درمیان ممیزات ہیں، ان دونوں کے درمیان خصوصیات ہیں، ان خصوصیات اور ممیزات کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقسیم کیا ہے اس تقسیم کے اعتبار سے جو اقسام ہیں، اقسام کے درمیان تداخل جاری ہوتا ہے۔ کیسے؟ توجہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری نے ظن یعنی قطع، ظن اور شک میں تقسیم کیا۔
فرماتے کہ زن کے اندر زن غیر معتبر بھی شامل ہے. جب زن کے اندر زن غیر معتبر شامل ہے تو پھر اس زن اور شک میں کوئی فرق نہیں ہے. جب زن اور شک میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس زن اور شک دونوں میں اصول معتبر کیا ہے, اصول عقلیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا. پس اس زن میں بھی اصول عملیہ جاری ہوگا اور شک میں بھی اصول عملیہ جاری ہوگا, پھر وہاں پر تداخل ہوگا. اسی لیے شیخ اخند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کیا کس کی طرف, قطع کی طرف اور ظن معتبر کی طرف. توجہ کر, صرف ظن کو مطلب نہیں رکھ, کس طرف ہوگا, ظن معتبرہ. جب ظن کو ظن معتبرہ کہا تو پھر یہ ظن معتبر قطع کے قریب ہوگا, جیسا بھی کہا کہ 80% ہوگا. تو پھر اس سے جو غیر ظن معتبر ہے وہ خود بخود خارج ہو جائیں گے. خارج ہو جائیں گے تو وہ جا کر شک میں داخل ہوں گے. پس جب ظن غیر معتبر, پھر یہ ظن غیر معتبر کے بعد شک کی باری آئے گی. پھر جب شک کی باری آئے گی تو پھر وہاں پر اصول عملے کی طرف رجوع کریں گے. دیکھیں وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ ذَلِكَ, اگرچہ آپ اس انکار نہیں کریں گے الا مگر یہ ہے کہ فالاولا اولا یہ ہے کہ ان یقال, اس طریقے سے بھی کہا جائے کہ ان المکلف اما ان یحصل له, یا تو مکلف کے لیے حاصل ہوگا القطع قطع, اولا یا قطع حاصل نہیں ہوگا. وہ الثانی ثانی کی بنا پر جس اگر اس کے لیے قطع حاصل نہ ہو تو اما ان یقوم عنده طریق معتبر, یا اس کے پاس طریق معتبر ہوگا, اولا یا نہیں ہوگا. یہ دیکھیں یہ طریق معتبر بمقابلے وہاں زن ہے, اور وہاں پر مقابلے زن ہے نا. وہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے قطع کے بعد وہاں پر زن کو لایا تھا, لیکن یہاں پر لفظ طریق, یہ طریق کے لیے لفظ معتبر جو صفت لایا اس سے وہاں یہاں خصوصیت پیدا ہو گئی, اولا یا نہیں. اب لِأَلَّا, توجہ کر رہا, یہ لِأَلَّا علت ہے کس کے لیے, فَأَوْلَا أَيُّقَالَ کے لیے. فَأَوْلَا بہتر ہے کیا یقال, اس طریقے سے کہنا بہتر ہے. کیوں بہتر ہے, یہ لام تعلیق لے, لِأَلَّا تَتَدَاخَلَ الْأَقْسَامِ, تاکہ اقسام میں تداخل نہ ہو, فِيمَا يُذْكَرُ لَهَا مِنَ الْأَحْكَامِ, جن اقسام کے لیے احکام کو ذکر کیا ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اقسام ہیں, اقسام کے لیے وہاں پر احکام ہیں. ان احکام کیا ہے, کہیں پر مثلا ہم استصحاب جاری کرتے ہیں, کہیں پر مثلا براءات جاری کرتے ہیں, یعنی اصول عملی جاری کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقسیم کیا ہے اس اعتبار سے اقسام کے اندر, یعنی ظن اور شک یہ اقسام میں نہیں ہے, یہ اقسام ہے. ان اقسام میں تداخل ہوتا ہے. کیسے تداخل ہوتا ہے, ظن غیر معتبر میں بھی اصول عملے جاری ہوتے ہیں اور شک میں بھی اصول عملے جاری ہوتے ہیں, جبکہ اس تقسیم کے مطابق ایسا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا, یعنی جب وہاں پر ظن معتبر ہوگا تو ظن معتبر میں اصول عملیہ جاری نہیں ہوگا. دیکھیں لِأَلَّا تَتَدَاخَلُ الْأَقْسَامِ, تاکہ اقسام میں تداخل نہ ہو, فیما اس صورت میں, اس مورد میں, یذکر لہا من الاحکام, ان اقسام کے لیے جو احکام بیان کیا جاتا ہے. وَمَرْجَعُهُ عَلَى الْأَخِيرِ إِلَى الْقَوَائِدِ الْمُقَرَّرَةِ عَقْلًا أَوْ نَقْلًا لِغَيْرِ الْقَاطِعِ. اور اس مکلف کا جو مرجع ہے, وہ مکلف جو رجوع کرے گا علی الاخیر, اخیر سے مراد کیا ہے گا, جب اس کے لیے طریق معتبر بھی نہ ہو, طریق معتبر بھی نہ ہو, تو الی القواعد المقررہ, قواعد مقررہ سے مراد اصول عملیہ ہے, اصول عقلیہ ہے. اصول عقلیہ کی طرف عقلا, چاہے اصول عقلیہ یہ قواعد مقررہ عقلی ہو یا نقلی ہو. عقلی سے مراد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قوہ عقاد بلا بیان ہے, یہ کیا ہے, عقلی ہے. یا نقلی سے مراد جیسے کہ برات ہے, استصحاب وغیرہ, یہ نقلی ہے. یہ کس کے لیے, غیر قاطع, غیر قاطع کے لیے ایک, یہ اسی پر اب تو بے بات بولے جو وَلِغَيْرِ مَنْ يَقُومُ عِنْدَهُ الطَّرِيقِ, اور اس شخص کے لیے جس کے پاس کیا ہے, ایک طریق قائم ہو چکا ہے.
یعنی زن جس کے لیے کیا ہے زن معتبر کے علاوہ جس کے لیے کیا ہے طریق ثابت، مثلا خبر واحد ہے یا ایسی روایات جس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، تو یہ من جو ہے اسی غیر پر غیر القاطع ولغیر من یقوم عنده طریق علی تفصیل یاتی فی محلہ، اس تفصیل کے مطابق وہ تفصیل آئے گا انشاءاللہ تعالی حسب ما یقتضی دلیلها، اس حساب سے جو ان اصول کا جو دلیل تقاضا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یعنی یہ جو قواعد یہ اصول عملیہ ہیں، اصول عملیہ کو یعنی ان کے موارد کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پر تخییر تو کہیں پر استصحاب تو کہیں پر قاعدہ کیا ہے احتیاط تو فرماتے ہیں۔ پس اس بنا پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقسیم ہے اس تقسیم سے عدول کیا آغائے اخند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا کہ میں نے جو تقسیم کیا آخر میں 3 حصوں کی طرف، یہ بہتر ہے شیخ انصاری کی اس تقسیم میں، کیونکہ شیخ انصاری کی جو تقسیم ہے اس کے مطابق اقسام کے درمیان تداخل ہوتا ہے، جبکہ میں نے جو تقسیم کیا اس کے مطابق اقسام میں تداخل نہیں ہوتا ہے۔